چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی خاص توفیق، مالک کے کرم اور اس کے احسان سے قرآن پاک کے ترجمہ و تفسیر کا جو ہم نے سلسلہ شروع کیا، اسی سلسلے کی اہم نشست میں آج ہم موجود ہیں۔ دعا ہے رب کائنات ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو قرآن فہمی اور قرآن پاک کے نور سے ہمارے دل و دماغ کو روشنی عطا فرمائے، ہمارے سینوں کو منور فرمائے، آمین۔ آج جس سورہ کا انتخاب کیا، سورہ الم نشرہ، سورۃ الضحیٰ کے بعد سورہ الم نشرہ آتی ہے۔ ایک اس میں رکوع ہے اور 8 اس میں آیات ہیں، مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ سورۃ الضحیٰ اور سورہ الم نشرہ کے اندر ایک چیز جو پائی جاتی ہے وہ محبت ہے۔ خالق ارض و سما کا اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو انداز محبت ہے وہ ہم کو یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے کہ رب کائنات نے کتنی نعمتیں اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہیں، اور جن نعمتوں کا خالق ارض و سما نے یہاں پہ ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ الم نشرہ میں، الم نشرح لک صدرک، حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کی خاطر آپ کے سینے کو کشادہ فرما دیا، کھول دیا۔ کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ خالق ارض و سما نے فرمایا۔ آقا علیہ السلام کے من میں خیال آیا کہ رب کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل ہونے کا شرف عطا فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات، انسان اور حیوانات ان کے تابع کر دی، حضرت داؤد علیہ السلام پہاڑوں اور لوہے پہ ان کی حکمرانی ہے، وہ جیسے چاہیں وہ کرتے ہیں۔ یہ ساری نعمتیں رب کائنات نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائی ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا، اعلیٰ گھر عطا فرما دی۔ یہ ساری نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے تو خالق ارض و سما نے فرمایا، الم نشرح لک صدرک، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے سینے کو آپ کی خاطر کھول دیا ہے۔ اے حبیب مکرم ہم نے آپ کے سینہ انور کے اندر علم و معرفت رکھ دی ہے، ہم نے آپ کے سینے کے اندر نور رکھ دیا ہے، ہم نے آپ کے سینے کے اندر سرور رکھ دیا ہے۔ وہ معرفت، وہ سکون و سرور، ہم نے وہ تمام علم ظاہری باطنی، تمام وہ خزانے، غیب کے خزانے، ظاہر کی بات، باطن کی بات، وہ تمام چھپے ہوئے خزانے، وہ ظاہر کی باتیں، وہ علم، وہ نور، وہ تمام جو نعمتیں ہیں ہم نے آپ کے سینہ اقدس میں وہ ڈال دی ہیں۔ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمام نعمتیں آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ وہ شانیں جو نبیوں کو جدا جدا عطا فرمائی ہیں وہ آپ کی ذات میں یکجا رکھ دی ہیں۔ وہ رتبہ و مقام جو اور نبیوں کو الگ الگ عطا کیا ہے وہ سارے مقام آپ کی ذات کو ہم نے عطا فرما دیے ہیں۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا ہے تو حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو اپنا حبیب بنایا ہے۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام جنات، انسانوں پر، تمام مخلوقات ان کے تابع ہے تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ملائکہ، یہ سارے انسان آپ پہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ ملائکہ اور اہل ایمان کو حکم دیا، مومنو تم بھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام بھیجو۔ میرے حبیب یہ ملائکہ آپ کے خادم بنا دیے ہیں۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا ہے تو شب معراج ہم نے آپ کو اپنا دیدار کروایا ہے۔ وہ جو حجابات تھے وہ سارے پردے ہٹا کے، وہ حجابات اٹھا کے ہم نے آپ کا اپنا دیدار کروا دیا۔ وہ تمام نعمتیں عطا فرمائی، کوئی جنت تک رہا، ہم نے آپ کو قاب قوسین او ادنا کا مقام عطا فرما دیا، اس سے بھی آگے آپ کی عظمت و شان کے ڈنکے بجا دیے ہیں۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کے سینے کو روشنی عطا فرما دی ہے، نور عطا فرما دیا ہے، معرفت عطا فرما دی ہے۔ ہم نے آپ کو علم و حکمت کے وہ سمندر عطا فرما دیے ہیں کہ دنیا کے ظاہر کا بھی علم آپ جانتے ہیں، باطن کا علم بھی جانتے ہیں۔ یہ ساری نعمتیں باری تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں۔ کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے نہیں کھول دیا؟ سینے کو چاک کیا گیا اور اس کے اندر وہ تمام چیزیں رکھ دیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھول دینے سے مراد کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے نور بھر دیا ہے سینے کے اندر، اور جس سینے میں نور بھرا جاتا ہے اس سینے کو خالق ارض و سما یہ شان عطا فرماتا ہے کہ آخرت کی طرف رغبت زیادہ ہو جاتی ہے، دنیا سے نفرت ہو جاتی ہے، اور انسان دنیا میں آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ یا علیہ السلام نے فرمایا کہ نور رب کائنات سینے میں بھر دیتا ہے، اور وہ سینہ اصل سینہ ہے۔ تو یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی حقارت بھری ہے، اور آخرت کی زندگی والآخرۃ خیر وابقا، وہ بہتر بھی ہے، وہ باقی رہنے والے بھی ہے۔ دنیا والے دل میں بہت کچھ رکھتے ہیں، مگر حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور ہم نے آپ کو تمام نعمت علم و حکمت بھری عطا فرما دی ہیں۔ اور آگے فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اتار دیا ہم نے آپ پر سے بوجھ آپ کا اتار دیا، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، اور وہ بوجھ جو آپ کی کمر آپ کی پیٹھ کو کمزور کر رہا تھا، نیچا کر رہا تھا، توڑ رہا تھا۔ کیا؟ یہاں غم امت مراد ہے۔ مفسرین نے بہت زیادہ باتیں کی ہیں، اس غم سے مراد غم امت ہے، اور یہ بات بھی ہے کہ جب کفار آقا علیہ السلام کے پیغام کو نہیں مانتے تھے، پیغام کو وہ تسلیم نہیں کرتے تھے، آقا علیہ السلام جو کہ حق کا پیغام پہنچا رہے، تبلیغ دین کر رہے ہیں، مگر اس تبلیغ دین کے بدلے میں وہ مسلسل انکار کر رہے ہیں، آپ کی توہین کر رہے ہیں، آپ کے شان میں گستاخی کے ارتکاب کرتے جا رہے ہیں۔ آپ کے من میں خیال آیا، آپ کے دل میں خیال بوجھ آ رہا ہے کہ پیغام حق اور سچ کا دے رہا ہوں، مگر یہ لوگ نہیں مانتے۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کے سینے سے وہ بوجھ اتار دیا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یہاں سے مراد ہے امت کے جو گناہ ہیں، کہ امت گناہوں میں ہے، گناہ گاری کی زندگی بسر کر رہی ہے، تو فرمایا حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو حق شفاعت عطا فرما دیا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا جب نفسی نفسی اذهبوا الی غیری کی صدا ہوگی، اور مخلوق انبیاء علیہ السلام کے در پر جائے گی، اور سارے انبیاء اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری کہیں گے، نفسی نفسی کی صدا بلند ہوگی۔ جب آپ کی امت تمام نبیوں سے ہو کر مایوسی کے ساتھ آگے بڑھتی جا رہی ہے، اس انداز میں کہ انبیاء کہتے ہیں آگے بڑھو آگے بڑھو، پھر آپ انا لہا آپ کی زبان سے نکلے گا میں ہی تو ہوں تمہیں بخشوانے والا، شفاعت کرنے والا۔ حبیب ہم نے آپ کو حق شفاعت عطا فرما دیا ہے، مانا کہ یہ آپ کی گنہگار امت ہے، آپ ان کو بخشواتے چلے جائیں گے، ہم ان کو بخشتے چلے جائیں گے، گناہگار صحیح مگر آپ ان کے لیے دعا کریں گے، ہم آپ کی دعا کو قبول فرما کے ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اس لیے واقع اسلام کے من میں جو بوجھ تھا، دل میں جو بوجھ تھا، وہ ہلکا ہونا شروع ہو گیا، وہ ختم ہونا شروع ہوا۔ یہ وہ آقا ہیں کہ جب ان کی ولادت ہوتی ہے، رب حب لی امتی کی صدا بلند کرتے ہیں، جب دنیا میں رہتے ہیں اور رب حب لی امتی کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اور جب دنیا سے جانے لگے پھر بھی امت کو یاد رکھا، قبر و حشر میں بھی امتی امتی کی صدا بلند ہے۔ اس سے بڑھ کے محبت کا انداز کیا ہوگا جو ہمارے آقا ہم سے کرتے ہیں؟ ہم آقا سے کیا محبت کرتے ہیں؟ ہم تھوڑی سی محبت کر لیں، لوگ فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں، بدعاتی کے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ محبت تو وہ ہے جو رب نے مصطفیٰ سے کی، حضور نے رب سے کی، اور میرے آقا نے اس امت سے کی، وہ محبت ہے امت کے لیے۔ امت کا درد میرے آقا کے سینے میں ہے۔ رب نے فرمایا حبیب ہم نے آپ کو اذن شفاعت عطا فرما دیا ہے، آپ شفاعت کرتے چلے جائیں گے، ہم آپ کے امتیوں کو بخشتے چلے جائیں گے۔ یہ ہے ہم نے وہ بوجھ آپ کے سینے سے اتار دیا جو آپ کی کمر کو پیٹھ کو کمزور کر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ یہ معروف آیہ کریمہ آپ سنتے ہیں خطباء سے، واعظین سے، ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ ایسا بلند کیا کہ اذان میں حبیب میرا ذکر، وہاں آپ کا ذکر، تشہد میں میرا ذکر، آپ کا ذکر، اقامت میں میرا ذکر، آپ کا ذکر، اور نماز میں جہاں میرا ذکر وہاں پہ آپ کا ذکر۔ اور فمن ذاکرک ذاکرنی، جس نے آپ کا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کر لیا۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا، کیونکہ کلمہ میں میرا ذکر ہے، اور دنیا کے اندر جو کلمہ پڑے گا وہ میرا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کا نام لے گا، آپ کا ذکر بھی کرے گا۔
جب تک آپ کا نام نہیں لے گا وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا ہے، آپ کی عظمت و شان کو بلند کر دیا، آپ کے رتبہ و مقام کو بلند کر دیا، آپ کی سیرت کو بلند کر دیا، آپ کی صورت کو بلند کر دیا، آپ کے جمال کمال، آپ کے لب و رخسار، آپ کے کردار، آپ کے صحاب، آپ کی آل، آپ کی امت، جس چیز کی نسبت آپ کے ساتھ ہو جاتی ہے ہم ہر اس چیز کو بلند کر دیتے ہیں، رتبہ و مقام عطا فرما دیتے ہیں، کیونکہ آپ کا ذکر بلند ہم نے کیا ہے۔ اور جس کا ذکر رحمان بلند کرے اس کا ذکر انسان کم کیسے کر سکتا ہے؟ آج نادانوں نے کوشش کی کہ حضور کا ذکر ختم ہو، مٹ جائے۔ ذکر مٹے تو اس کا کہ جس کا ذکر انسان بڑھائے، جس کا ذکر رحمان بڑھائے، اس کا ذکر کم کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ وہ بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ ذکر بڑھانے والا خدا ہے، ذکر بڑھانے والا رب کا محبوب ہے، ذکر بڑھانے والا کائنات کا خالق و مالک ہم سب کا پروردگار ہے، ہم سب کا اللہ ہے جو اپنے حبیب کا ذکر بڑھا رہا ہے۔ اس لیے اس ذکر کو مٹانے والے خود مٹیں گے، اور حضور کے ذکر کو بڑھانے والوں کو رب ان کو بھی بڑھا دے گا اس ذکر کے صدقے۔ اس ذکر کے طفیل رب عزت و شان عطا فرماتا ہے، رتبہ و مقام عطا فرماتا ہے۔ یہ ساری نعمتیں رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہیں۔ یہ ہے انداز محبت، یہ ہے قرآن پاک کا انداز جو رب اپنے حبیب سے اپنا رہا ہے۔ آگے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ آقا علیہ السلام کے من میں خیال آیا کہ تنگ دستی کی وجہ سے کفار ممکن ہے ایمان نہ لائیں، کہ مسلمانوں کی حالت زار بڑی ابتر ہو چکی ہے اور تنگ دستی غربت کی زندگی ہے، تو ممکن ہے وہ لوگ ایمان نہ لائیں۔ رب نے فرما دیا حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مشکل ہے اس مشکل کے ساتھ آسانی ہے، جہاں جہاں مشکل ہوگی مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اس میں دنیا کو پیغام دیا جا رہا ہے جب مشکل آئے تو پریشان نہ ہوا کریں، حیران نہ ہوا کریں، پریشان نہ ہوا کریں۔ جب پریشانی آئے تو اللہ سے دعا مانگا کریں کہ مولا اس پریشانی کو دور فرما دے، اس پریشانی کا حل عطا فرما دے، اس آزمائش سے ہمیں گزار کامیابی کے ساتھ، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اگر آج کوئی مشکل میں ہے تو اس بات کو دل میں جگہ دے کہ آنے والا وقت اس کے لیے آسانی کا وقت ہے، کیونکہ مشکل کے بعد آسانی ہے۔ یہ کلام رحمان ہے، یہ رب کا پیغام ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو پھر ایسا آسانی کا دور آیا، مال بھی خوب آیا، صحابہ کرام وجود میں آتے گئے، وہ کفار، وہ لوگ جو آپ کی بات نہیں مانتے تھے، وہ نہ ماننے والے بھی وجود میں آئے، اور ان میں سے لوگ تائب ہو کر آپ کی بارگاہ میں جھکنے والے بھی بن گئے، آپ کا کلمہ پڑھ کے آپ کے دامن سے جڑ گئے۔ رب جن کی عظمت و شان بیان فرما رہا ہے، جن کا ذکر فرماتا ہے، اور مال بھی خوب دیا، فتح و نصرت رب نے آپ کو عطا فرمائی، کامیابیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں، اور فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد فرمائی ہے۔ یہ اللہ کا اپنے حبیب سے انداز محبت ہے۔ اور آگے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، پھر آپ جب کہ فارغ ہو چکے ہو تو محنت کرو فرائض نبوت میں، اور اپنے رب کی طرف دل لگائے رکھو۔ یہاں ہے کہ آپ نے فراغت میں وقت نہیں گزارنا، فارغ نہیں رہنا۔ اگر آپ نے نماز ادا کر لی اس کے بعد دعا کریں، اور دعا کا جو تصور ہے یہ باری تعالیٰ ہم کو یہاں فرما رہے ہیں، دعا کا تصور دے رہے ہیں کہ نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ دعا کریں کہ مولا ہماری حالت زار کو بدل دے، ہمارے حالات کو بدل دے، ہماری سوچ کو بدل دے، ہمارے نظریات کو بدل دے، ہمیں خیر کا رستہ دکھا، ہمیں حق کا رستہ دکھا، ہمیں کامیابی کا رستہ دکھا، وہ رستہ دکھا جو خیر کی طرف لے کر جاتا ہے، وہ کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے، جو عزت و وقار کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ہمیں محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے فرمایا جو نبوت کے فرائض آپ نے ادا کیے ہیں، آپ لوگوں کو تبلیغ دین کر رہے ہیں، لوگوں کو اشاعت اسلام، ترویج اسلام کے لیے پیغام دے رہے ہیں۔ اے حبیب آپ اتنی محنت کر رہے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، نبوت کے فرائض ادا کرتے ہیں، ہم آپ کو عزت و وقار عطا فرمائیں گے۔ اور جو فارغ رہتے ہیں، فارغ نہیں رہنا، ان دو آیات سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کچھ نہ کچھ انسان کو کرتے رہنا چاہیے۔